بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نماز کے مسائل کا الحمدللہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، جس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ایک تسلسل کے ساتھ اور ایک اجتماعیت کے ساتھ 100 مسائل پر مشتمل ہماری 7 ویڈیوز ہم نے اپنے چینل پر لگائی تھی۔ میں نے جیسے کہ اس کے اندر بتایا تھا کہ صرف نماز کی یہ 100 مسائل ہی نہیں، یہ تو صرف قانون اور اصول ہیں، اس کے علاوہ ان کی فروعات مزید مسائل اور بھی ہیں۔ تو الحمدللہ ان مسائل کا مزید سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ آج جس مسئلے پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے کہ نماز میں سجدہ سہو کب کیا جائے اور سجدہ سہو کیسے کیا جائے۔ ان 2 باتوں پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی کہ سجدہ سہو کب آتا ہے اور کیسے کیا جائے۔ تو اس کے لیے آپ نے ایک قانون اور اصول یاد رکھنا ہے، اور وہ قانون اور اصول اسی وقت آپ کو یاد رہے گا جب آپ کو نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات آتے ہوں گے۔ تو وہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے میں لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ حضرات نماز کی وہ مکمل تفصیل، جس کے اندر نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کو توڑنے والی چیزیں، وہ ساری اس کے اندر الحمدللہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ یوٹیوب پر پہلی مرتبہ اس تفصیل کے ساتھ، مکمل تفصیل کے ساتھ الحمدللہ یہ میری 100 مسائل پر مشتمل ویڈیوز ہوں گی۔ اور لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، علماء کی ہیں، لیکن وہ مسائل کو یکجا نہیں کیا گیا۔ کسی ویڈیو کے اندر ایک مسئلے کو ذکر کر دیا گیا، کسی ویڈیو کے اندر دوسرے مسئلے کو ذکر کیا گیا۔ اس تفصیل اور تسلسل کے ساتھ الحمدللہ آپ کو پوری یوٹیوب کے اندر اس طرح کی ویڈیوز نہیں ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف کہ سجدہ سہو کب ہوتا ہے اور کیسے کیا جائے۔ تو اس کے لیے آپ یہ قانون ذہن میں رکھیں کہ نماز کے اندر اگر نماز کے کسی فرض کو چھوڑ دیا، یا تو وہ چھوڑنا جان بوجھ کر ہوگا یا بھولے سے ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو نماز بھی ختم ہوگی اور ساتھ آدمی گناہگار بھی ہوگا۔ اور دوسرا، اگر بھولے سے چھوٹا ہے تو اس کا حکم اور ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسری چیز ہے نماز کے واجبات۔ اگر کوئی آدمی نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ بھی گناہگار ہوگا۔ ہاں، باقی اگر بھولے سے چھوٹ جائے، چاہے وہ نماز کا فرض ہو چاہے وہ نماز کا واجب ہو، اگر بھولے سے چھوٹتا ہے تو ان دونوں کا الگ الگ حکم ہے۔ فرض اگر بھولے سے چھوٹ جاتا ہے اس سے بھی نماز ختم ہو جاتی ہے، تو فرض کے چھوٹ جانے سے نماز بالکل ختم۔ دوسرا، واجب کے چھوٹ جانے سے نماز ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب خلاصہ اس قانون کا یہ ہوا، جو آدمی فرض کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، اس کی جگہ تبدیل کر دیتا ہے، یعنی کہ ایک فرض کو پہلے دوسرے کو بعد میں، سجدے کو پہلے کر لیا رکوع کو بعد میں کیا، ایک۔ نمبر 2، واجب کو چھوڑ دیتا ہے یا واجب کی جگہ تبدیل کر دیتا ہے، تو ان 3 صورتوں میں آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ ایک چیز تو یہ۔ نمبر 2، کسی واجب کو 2 مرتبہ کر دیتا ہے، مقرر 2 مرتبہ ادا کر دیتا ہے کسی واجب کو، یا کسی فرض کو 2 مرتبہ ادا کر دیتا ہے۔ رکوع مثال کے طور پر 1 رکعت کے اندر 1 کرنا تھا، اس نے 2 کر دیے۔ قرأت جو ہے سورہ فاتحہ اور اس طرح سورت، وہ 1 مرتبہ پڑھنی تھی، لیکن ایک ہی رکعت کے اندر اس نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ دی دوبارہ، اور پھر دوسری مرتبہ سورت بھی پڑھ دی۔ یا واجب کو مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ڈبل پڑھ دی یا سورت کو ڈبل کر دیا۔ تو اس طرح کسی فرض کو یا واجب کو مقرر ادا کرنے سے، 2 مرتبہ ادا کرنے سے بھی آخر میں سجدہ سہو آئے گا۔ تو یہ ہے خلاصہ سجدہ سہو کا، کہ جو آدمی فرض کو چھوڑ دے تو اس سے نماز ختم، اور اگر فرض کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، واجب کو چھوڑ دیتا ہے یا واجب کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، یا واجب کو 2 مرتبہ ادا کر دیتا ہے، یا کسی فرض کو 2 مرتبہ ادا کر دیتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ یہ ایک
موٹا سا اصول ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس اصول کو ذہن میں رکھ لیں گے تو آپ کو کبھی بھی نماز کے مسائل کے اندر کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ بآسانی آپ دیکھ سکیں گے کہ آیا مجھے سجدہ سہو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، میری نماز باقی ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ تو اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے بشرط ہے کہ آپ کو نماز کے فرائض اور واجبات آتے ہوں گے تو آپ بآسانی ان مسائل کو اور نماز کے مسائل کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، سجدہ سہو کیسے کیا جائے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آخری تشہد ہے، آخری جو قعدہ ہے، جب آپ عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیں تو دائیں طرف سلام پھیریں اور سلام پھیر کر 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنا ضروری ہیں۔ اگر کوئی آدمی 2 سجدے نہیں کرتا بلکہ 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ کر دیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کا سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ سجدہ سہو کے لیے ضروری ہے کہ 2 سجدے کیے جائیں اور 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ اتحیات شروع سے پڑھے اور درود شریف بھی پڑھے اور آخر میں دعا بھی پڑھے اور پھر سلام پھیر دے۔ اور اگر کوئی آدمی بھولے سے دونوں طرف سلام پھیر دیتا ہے کہ سجدہ سہو کے اندر تو یہ تھا کہ ایک طرف سلام پھیر کے دوبارہ 2 سجدے کرنے تھے، لیکن اس کو سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت کے اندر اب حکم یہ ہوگا کہ اگر اس نے اپنا رخ قبلے سے نہیں ہٹایا، اپنے سینے کو قبلے سے نہیں پھیرا، تو دوبارہ یاد آنے پر وہیں پر بیٹھ کر 2 سجدے کر لے اور دوبارہ اتحیات درود شریف اور دعا پڑھ لے۔ اس کے اندر 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ اس نے اپنے رخ کو تبدیل نہ کیا ہو اور دوسرا کسی سے کوئی دنیاوی بات نہ کی ہو۔ اگر یہ 2 کام نہیں کیے تو دوبارہ دونوں سجدے کر سکتا ہے، اس کا سجدہ سہو جو ہے وہ ہو جائے گا اور اس کی اس طرح نماز ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ مزید مسائل کے لیے، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔